بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میٹھا زیادہ کھانے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ لہسن نمک دونوں کو مکس کر کے دانتوں پر لگاؤ، دانت دودھ جیسے سفید ہو جائیں گے۔ نہانے کے دوران اگر کان میں پانی چلا جائے تو جس کان میں پانی گیا ہو اسے اسی طرف جھکا دیں، پانی کان سے نکل جائے گا۔ ہاتھ پاؤں سن ہو جانے کا مسئلہ ہو تو 1 چمچ شہد اور آدھا لیمو کا رس 1 گلاس پانی میں شامل کر کے کم سے کم 40 دن تک پی لیں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ پانی زیادہ پیا کرو، گردے خراب نہیں ہوں گے۔ سونے سے پہلے چہل قدمی کی عادت بنا لو، کبھی دل کی بیماری نہیں ہوگی۔ جو نہار منہ ٹھنڈا پانی پیتا ہے اس کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے۔ سورج کی جانب منہ کر کے بیٹھنے سے بہت سی اندرونی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر آپ معدے کی تکلیفوں سے بچنا چاہتے ہیں تو کھانے کے درمیان پانی نہ پئیں۔ شہد کے سوا ہر میٹھی چیز میں زہر موجود ہے اور زہر کے سوا ہر کڑوی چیز میں شفا ہے۔ دہی کھانے سے چربی پگھلتی ہے۔ بخار کے مریض کے لیے سیب سے بہتر کوئی پھل نہیں۔ ایسے گھر میں خوشیاں اور برکت کبھی نہیں آ سکتی جس گھر میں عورتوں کی بلند آواز گھر سے باہر جائے۔ رنگ گورا کرنا ہے تو رات کو منہ پر دہی لگائیں۔ بچہ رات کو سوتا نہیں تو شہد چٹائیں۔ فارغ رہنے والے انسان کی جلد بہت جلد ڈل جاتی ہے۔ دودھ گرم کر کے پینے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ دودھ میں زیرہ ڈال کر پیو، آپ کا پیٹ کبھی باہر نہیں آئے گا۔ رات کے وقت چائے پی کر نہیں سونا چاہیے، اس سے آپ کو پیشاب کا انفیکشن ہو سکتا ہے۔ اگر دل کی بیماری سے بچنا چاہتے ہو تو ناشتے میں پیاز کا استعمال ضرور کریں۔ چاول زیادہ کھانے سے پرہیز کیا کرو، ورنہ آپ کے جگر کو خون بنانے میں مشکل ہوگی۔ سر میں کروا تیل لگانے سے جوئیں نہیں آتی۔ کوشش کریں ہر ہفتے 2 سے 3 روزے لگاتار رکھیں، اس سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ جب گھر میں گوبھی پکائیں تو 5 کالی مرچ ڈال دیں، بادی پن کا خطرہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے گردوں کو توانا رکھنا چاہتے ہیں تو سوتے وقت باتھ روم سے ہو لیا کریں۔ پانی پینے کے دوران لیمو کو چاٹ لیں، اس سے موٹاپا جلدی کم ہو جاتا ہے۔ پیشاب کے قطرے آتے ہیں تو سونف اور الائچی کو پانی میں ڈال کر پیو۔ جس عورت کا ناک لمبا ہوتا ہے اس کا دماغ بہت تیز ہوتا ہے، یہ بزرگوں کی کہی ہوئی بات ہے۔ کڑوے بادام کبھی نہ کھانا کیونکہ اس سے آنکھوں کی بینائی کم ہونے لگتی ہے۔ جو افراد اکثر لیٹ کر کھاتے پیتے ہیں ان پر بڑھاپا جلدی طاری ہوتا ہے۔ اگر نیند زیادہ آتی ہو تو دودھ کے اندر الائچی ڈال کر پی لیا کرو۔ سورج مکھی کے تیل کی مالش پاؤں پر کرنے سے قد بڑھتا ہے۔ کانوں میں میل پڑ جائے تو سرسوں کا تیل کانوں میں ڈال لو اور کچھ دیر الٹا چل لو، میل نکلنا شروع ہو جائے گی۔ نہار منہ دہی کھانے سے بڑھتا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ شہد اور لیمو کا پانی پینا دل کو طاقت دیتا ہے اور خون کو صاف رکھتا ہے۔ کلونجی کو موت کے سوا ہر بیماری کی شفا کہا گیا ہے، اسے دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ ہلدی صدیوں سے زخم بڑھنے کا راز ہے، دودھ میں ملا کر پینے سے درد کم ہوتا ہے۔ لہسن کا 1 جوا موتیا بند اور کولیسٹرول دونوں کو قابو میں رکھتا ہے۔ زیتون کا تیل دل کے لیے دوا ہے، اس کی مالش ہڈیوں کو مضبوط بناتی ہے۔ کلونجی اور شہد کا ملاپ دمہ اور کھانسی کے لیے لاجواب ہے۔ انجیر قبض دور کرنے اور معدے کو سکون دینے کا بہترین نسخہ ہے۔
کھجور طاقت اور توانائی کا خزانہ ہے، یہ خون کی کمی کو پورا کرتی ہے۔ زیرے کا پانی جسم سے فالتو چربی گلانے کا پرانا راز ہے۔ ادرک کا قہوہ معدے کی تیزابیت ختم کر دیتا ہے۔ پیاز کھانے سے خون پتلا رہتا ہے اور شریانوں میں بلاکیج نہیں بنتی۔ گڑ اور دودھ جسم میں آئرن کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ ہری سبزیاں جگر کو طاقت دیتی ہیں اور خون صاف کرتی ہیں۔ نیم کے پتے پرانے دانوں اور پھوڑے پنسیوں کو خشک کر دیتے ہیں۔ کلونجی کا تیل کان کا درد دور کرنے میں استعمال ہوتا ہے۔ میتھی کے دانے ڈائبٹیز کے مریضوں کے لیے قدرتی انسولین ہے۔ شہد میں دار چینی ملا کر کھانے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ انار کا جوس خون بنانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ کالی مرچ نزلہ زکام اور بلغم کو ختم کرتی ہے۔ کھیرا جگر کو ٹھنڈک دیتا ہے اور پیشاب کی جلن دور کرتا ہے۔ لیمو کا رس موٹاپے کو کم کرتا ہے اور جسم کو ہلکا بناتا ہے۔ سیب کو قدرتی ڈاکٹر کہا جاتا ہے، روز کھانے سے بیماری پاس نہیں آتی۔ کلونجی کو دہی میں ملا کر کھانے سے معدہ ہمیشہ ٹھیک رہتا ہے۔ شہد پانی میں ملا کر صبح پینے سے قبض ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ جو کا دلیا معدے کی بیماریوں کا قدیم علاج ہے۔ ہلدی دودھ کے ساتھ پینے سے جسم کی سوجن اتر جاتی ہے۔ کھجور اور دودھ دماغی کمزوری کے لیے آزمودہ ہے۔ زعفران نظر کی کمزوری دور کرتا ہے اور دماغ کو طاقت دیتا ہے۔ کلونجی اور شہد کے چند قطرے سر درد ختم کر دیتے ہیں۔ انگور دل کو سکون دیتا ہے اور خون کی نالیوں کو کھولتا ہے۔ مولی گردوں کی پتھری توڑنے کے لیے مشہور ہے۔ کلونجی کو دودھ میں ابال کر پینے سے دمہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ شہد جلد پر لگانے سے چہرہ نکھر جاتا ہے۔ ہلدی چہرے کی جھڑیاں دور کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ پیاز کا رس بالوں کو گرنے سے بچاتا ہے۔ زیتون کا تیل چہرے پر لگانے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ انجیر اور بادام کھانے سے قبض ختم ہو جاتی ہے۔ دودھ اور شہد ملانے سے جسم کی تھکن فوراً ختم ہو جاتی ہے۔ کلونجی کو تیل میں ملا کر لگانے سے جوڑوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ دھنیے کا پانی معدے کی گرمی کم کرتا ہے۔ کالی مرچ اور شہد کھانے سے کھانسی فوراً رک جاتی ہے۔ گاجر کا جوس آنکھوں کی روشنی بڑھاتا ہے۔ ناظرین، زردک دوائیوں کے بغیر بلڈ پریشر کو نارمل کر دیتی ہے۔ ہرا دھنیا یورک ایسڈ کو کم کرتا ہے۔ شہد اور دودھ نیند نہ آنے کی بیماری کو دور کرتا ہے۔ چنے کا بھنا ہوا آٹا جسم کو طاقت دیتا ہے۔ زیرہ، سونف اور الائچی کا قہوہ معدے کو سکون دیتا ہے۔ کلونجی کا تیل کینسر کے جراثیم کو ختم کرنے کے لیے جانا جاتا ہے۔ لیمو اور شہد کا استعمال خون کو صاف اور چہرے کو تر و تازہ کرتا ہے۔ صبح خالی پیٹ ایک کھجور پر کالا نمک لگا کر کھانے سے معدے کی جلن اور بھوک کی کمی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ دیسی انار کے چھلکے کو پیس کر شہد میں ملا کر کھانے سے پرانی دست اور معدے کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ تھوڑے سے خشک انگور پانی میں بھگو کر رات بھر چھوڑ دیں، صبح وہ پانی پینے سے دل کے وال مضبوط ہوتے ہیں۔ کالے تل کو دودھ کے ساتھ پیس کر پینے سے بال سفید ہونا رک جاتے ہیں اور نظر بھی تیز ہو جاتی ہے۔ مصری اور بادام کا سفوف دودھ میں ملا کر پینے سے دماغی کمزوری اور بھولنے کی بیماری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ دھنیے کے بیجوں کو ابال کر اس کا پانی پینے سے گردوں کی سوجن اور یورک ایسڈ گل جاتا ہے۔
आम की गुटली का सफूफ बनाकर दूध में मिलाकर पीने से औरतों के मखसूस अय्याम की बेकायदगी खत्म हो जाती है। प्याज के बीजों का तेल कान में डालने से पुरानी बहरेपन की शिकायत कम हो जाती है। चने के बुने हुए दाने रात को पानी में भिगोकर सुबह खाने से मैदे की गर्मी और पसीने की बुदबू खत्म हो जाती है। गाजर के पत्ते पीसकर शहद के साथ खाने से खून के अंदर मौजूद जहरीले असरात दूर हो जाते हैं। कलवंजी और जाफरान को मिलाकर दूध के साथ पीने से सांस की पुरानी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाती हैं। दूध में तुलसी के चंद पत्ते उबाल कर पीने से नींद न आने की बीमारी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। लीमू के छिलकों को खुश्क करके इसका सफूफ बनाने से दिल की धड़कन काबू में आ जाती है। खसखस को नीम गर्म दूध में मिलाकर पीने से दिमाग ठंडा और पुरसुकून हो जाता है। अंजीर के अंदर बादाम भरकर खाने से मर्दाना ताकत बढ़ती है और जिस्म की कमजोरी खत्म हो जाती है। मर्दाना ताकत में एक दिन में इजाफा। सुबह नीम गर्म दूध में 2 खजूरें और 1 चम्मच शहद मिलाकर पी लें। ये कुदरती इम्तिजाज जिस्म को अंदर से मजबूत करता है और तवानाई को मतवाजन रखता है। शुगर 300 से 90 पर 1 घंटे में आ जाएगी। 3 अंजीर रात भर पानी में भिगोकर सुबह खाली पेट खा लें। ये तरीका जिस्म में शक्कर की सतह को कुदरती अंदाज में काबू में रखने में मदद देता है। जोड़ों घुटनों जिस्म का दर्द हमेशा के लिए खत्म। कलवंजी के तेल को नीम गर्म करके रोज रात को मालिश करें। ये मालिश खून की रवानी बेहतर बनाकर जोड़ों के दर्द को आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर देती है। औरतें कमर का दर्द हमेशा के लिए भूल जाएंगी। अदरक का कहवा तैयार करें। इसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर पिएं। ये कहवा जिस्म में जमी थकन को दूर करके रीढ़ की हड्डी को आराम पहुंचाता है। 17 साल वाली जवानी जादुई तौर पर वापस आ जाएगी। खाली पेट लीमू के रस में चंद कतरे जैतून के तेल के मिलाकर पिए। ये इम्तिजाज जिस्म को अंदरूनी ताजगी देता है और जिल्द की तवानाई को बहाल रखता है। नाजरीन, रात को सोने से पहले आधा चम्मच खालस हल्दी 1 कप नीम गर्म दूध में मिलाकर पी लें। ये अमल सिर्फ 3 दिन मुसलसल करें। जिस्म में हरारत मुतवाजन होती है, खून की रवानी बेहतर बनती है, थकन और कमजोरी में वाज़ा कमी महसूस होती है, कुदरती ताकत में नरमी से बेहतरी आती है और मर्दाना तवानाई में फर्क महसूस होगा। नाजरीन, सुबह निहार मुंह आधा चम्मच हल्दी 1 गिलास नीम गर्म पानी में मिलाकर पी लें। ये अमल 3 दिन जारी रखें। जिस्म की सोजिश कम करने में मदद मिलती है, इंसुलिन के अमल को सपोर्ट मिलती है और शुगर लेवल में बतदरीज बेहतरी आ सकती है। अहम तंबिया, ये इलाज नहीं, सिर्फ मुआवन टोटका है। शुगर के मरीज दवा हरगिज ना छोड़ें और बाकायदा शुगर चेक करते रहें। रात को सोने से पहले आधा चम्मच खालिस हल्दी 1 कप नीम गर्म दूध में मिलाकर पी लें। ये अमल 3 दिन मुसलसल करें। हल्दी में कुदरती सोजिश कम करने वाली खुसूसियात होती हैं जो जोड़ों की अकड़न, घुटनों के दर्द और जिस्मानी थकन में आराम पहुंचाने में मदद देती हैं। बहुत से अफराद को चलने फिरने में आसानी और दर्द की शिद्दत में कमी महसूस होती है। नाजरीन, अल्लाह ताला हम सबको सेहत अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबकी नेक जायज ख्वाहिशात को पूरा फरमाए। अल्लाह ताला हम सबकी परेशानियों को दूर फरमाए। मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें। नाजरीन, याद रहे, किसी भी चीज का इस्तेमाल अपने मुआलिज के मशवरे के बगैर मत करें। ये सब
عام معلومات کے لیے ہے۔ استعمال سے پہلے چیک اپ کروائیں اور ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق تمام چیزیں استعمال کریں۔ شکریہ۔